محبت ایک قلبی کیفیت ہے جس میں دل کسی کی چاہت میں اس کے قرب کے لیے جوش مارے اور اس جوش سے محبوب کا دل اس قدر لبریز ہو جائے کہ غیر کا خیال تک بھی نہ آئے۔ اس انسان کی سیرت و کردار کا درخت اس کی چاہت کا آئینہ دار ہو۔ حرکات و سکنات اور گفتار و کردار میں محبوب کے ساتھ اتنی وابستگی و ہم آہنگی ہو کہ ہر وقت اس کی چاہت کی مہک آئے۔ محبوب کی چاہت کی یہ مہک جب زندگی کا لازمہ بن جائے تو اسے محبت کہتے ہیں۔ انسان نفسیاتی طور پر اپنے ہم نفس سے ایک خاص انس و محبت رکھتا ہے اور اس کے لیے اپنے اندر ایک گہری کشش پاتا ہے۔ اس کی موجودگی میں فرحت بخش سکون پاتا ہے اور محبوب سے دوری اسے بے قرار کر دیتی ہے اور دل اس کا قرب پانے کے لیے جوش پاتا ہے اور ہمیشہ اس کا ذکر کر کے خاص انس حاصل کرتا ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی ہی داستان سنانے جا رہے ہیں۔ ہیر رانجھا۔ ہیر رانجھا ایسی کہانی ہے جس میں درد، محبت اور عشق کیا ہوتا ہے اس داستان سے پتہ چلتا ہے۔ مشہور رومانی داستانوں میں ایک داستان عشق کی، ہیر رانجھا۔ شکل پھرتی ہے نگاہوں میں وہی پیاری سی، شکل پھرتی ہے نگاہوں میں وہی پیاری سی، میری نس نس میں مچلنے لگی چنگاری سی۔ چھو گئی جسم میرا کس کے دامن کی ہوا، چھو گئی جسم میرا کس کے دامن کی ہوا، کہیں یہ وہ تو نہیں، کہیں یہ وہ تو نہیں، کہیں یہ وہ تو نہیں۔ دوستو، تم نے سنا ہوگا کبھی جھنگ کا نام، ایک مدت سے جہاں بہتا ہے دریائے چناب، وہیں بے دردی ہے اس طرح وہ دل توڑے، یاد میں جس کی تڑپتا ہے ابھی تک پنجاب۔ ہیر رانجھا ایک ایسی درد بھری عشق و محبت کی کہانی۔ وادی چناب کے یہ دو نام عشقیہ کہانی کا حصہ۔ ہیر جھنگ کے نواب سیال خاندان کے ایک شخص چوچک کی لڑکی تھی۔ ہیر ضلع جھنگ میں آباد سیال قبیلے سے تعلق رکھتی تھی اور ایک راجپوت لڑکی تھی۔ وہ انتہائی خوبصورت تھی اور علاقہ بھر میں اس جیسی حسین لڑکی نہیں تھی جس کے حسن و جمال کا شہرہ چاروں عالم پھیل چکا تھا۔ قصبہ تخت ہزارہ ضلع سرگودا کے ایک شخص رانجھا نامی جو مردانہ حسن کا نمونہ تھا۔ رانجھا بھی جٹ اور دریائے چناب کے کنارے آباد ایک گاؤں تخت ہزارہ ضلع سرگودا کا ہی باسی تھا۔
یہ علاقہ کوٹ مومن کے نزدیک ہے۔ ہیر کے حسن کی غائبانہ شہرت سے متاثر رانجھا ہوا اور ہیر کے خیال میں ڈوبا رہنے لگا۔ اس کے 3 بھائی کھیتی باڑی کرتے تھے، مگر باپ کا چہیتا ہونے کے ناطے وہ جنگلوں میں پھرتا اور بانسری بجاتا رہتا، اس لیے اپنی زندگی میں کم ہی دکھ دیکھے تھے۔ جب رانجھے کا باپ مر گیا تو اس کا دور ابتلا شروع ہو گیا۔ پہلے زمین کے معاملات پر اس کا بھائیوں سے جھگڑا ہوا اور پھر بھائیوں نے اسے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ رانجھا کی بھابھی نے ایک دن اسے طعنہ دیا کہ کمائی نہیں کرتا مگر روٹی کے وقت 1000 حجتیں بتاتا ہے، تم نوابی چھوڑ دو ورنہ جھنگ کی ہیر سیال کے پاس چلا جا، وہی اب تمہاری روٹی پکائے گی۔ گھی سے گوندھی ہوئی روٹیاں اس کی ہاتھ کی کھانا۔ رانجھا اپنی بھابھیوں کا طعنہ سن کر جھنگ کی طرف چل دیا۔ نتیجتاً رانجھا نے اپنا گاؤں چھوڑ دیا اور آوارہ گردی کرنے لگا۔ پھرتے پھراتے وہ ہیر کے گاؤں جا پہنچا۔ جھنگ بیلے میں سفر کرتا ہوا جب جھنگ کے پاس چناب کے کنارے پہنچا تو ایک آراستہ کشتی دیکھی جس میں پھولوں کی چادریں بچھی ہوئی تھیں، مگر اس میں کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ رانجھا تھکا ہوا تھا، وہ کشتی میں داخل ہو کر گھنی چھاؤں کے شرمیلے نشے میں مست ہو گیا۔ پچھلے پہر ہیر اپنی سہیلیوں کے ہمراہ آئی۔ اس نے کشتی میں اجنبی کو سویا ہوا دیکھا تو اس کی نوابی حسن بھڑک اٹھی، اس کی غیرت بیدار ہو گئی۔ اس نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ کشتی میں داخل ہو کر رانجھا کو نیند سے جگا دیا اور اسے سخت لہجے میں آواز دی۔ اس دوران رانجھا نے ہیر کی طرف دیکھا اور ہیر نے اس کی طرف، دونوں کی نگاہیں ملیں اور پھر جھک گئی۔ کہاں ہیر اس اجنبی پر سخت خفا تھی، مگر نظریں ملنے کے بعد اس کا انداز انتہائی نرم ہو گیا۔ یہ پہلی ملاقات دونوں کے درمیان مستقل عشق کی بنیاد بن گئی۔ رفتہ رفتہ دونوں قریب ہو گئے۔ پھرتے پھراتے وہ ہیر کے گاؤں جا پہنچا اور اسے دیکھتے ہی اپنا دل دے بیٹھا۔ ہیر نے جب اسے بے روزگار دیکھا تو رانجھے کو اپنے باپ کے مویشی چرانے کا کام سونپ دیا۔ چوچک نے ہیر کی سفارش پر اسے بھینسیں چرانے کے لیے ملازم رکھ لیا۔ رانجھا ہیر کی بھینسیں لے کر جنگل بیلے جاتا اور ہیر گھی میں گوندھی ہوئی روٹیاں لے کر اسے پہنچاتی۔ رفتہ رفتہ رانجھے کی بانسری نے ہیر کا دل موہ لیا اور اس اجنبی سے محبت کرنے لگ گئی۔ آہستہ آہستہ ان کے لیے ایک دوسرے کے بغیر وقت کاٹنا مشکل ہو گیا اور وہ راتوں کو چھپ کر ملنے لگے۔ یہ سلسلہ طویل عرصے تک جاری رہا۔ دونوں میں پیار اس قدر بڑھا کہ ایک دوسرے میں فنا ہو گئے۔ ہیر کا چچا کیدو لنگڑا دونوں کے پیار و محبت سے آگاہ ہو چکا تھا۔ ایک دن ہیر کے چچا کیدو نے انہیں پکڑ لیا
ہیر کے ماں باپ چوچک اور مالکی کو سب بتا دیا۔ ہیر رانجھا کے ساتھ پھنس کر اپنی اور خاندان کی عزت خراب کرنے پر تلی ہوئی ہے، لہٰذا رانجھا کو یہاں سے نکال دو۔ چوچک نے پہلے کئی روز تک کیدو کی بات نہ مانی۔ کیدو ایک دن چوچک کو لے گیا اور جنگ میلے میں دونوں کی ملاقاتوں کا مشاہدہ کرایا۔ چوچک نے گھر واپس آ کر رانجھا کو نوکری سے نکال دیا اور ہیر کا رشتہ سیدھو قوم کھیرا ساکن رنگپور سے طے کر دیا۔ ادھر چوچک کی بھینسیں جو رانجھا کی بانسری پر مست رہتی تھیں، رانجھا کی جدائی میں اداس ہو گئیں اور کھانا پینا، دودھ دینا بند کر دیا۔ دوسری طرف رانجھا ہیر کے لیے بے قرار رہنے لگا۔ ہیر اپنے محل میں مضطرب تھی۔ ہیر کا نکاح سیدھو کھیرے سے کر دیا گیا۔ وہ ہیر کی ڈولی لے کر رنگپور چلا گیا، مگر وہ رانجھے کے لیے اداس و پریشان رہنے لگی۔ اس نے سیدھو کھیرے کو اپنا خاوند تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ایک رازدار سہیلی نورین جو اس کی نند بھی تھی، اس سے ملاقات کر کے بڑی راحت ملی۔ نورین بھی ایک شخص مراد سے محبت کرتی تھی، مگر ان دونوں کے درمیان میں بھی دیواریں حائل تھیں۔ رانجھا ہیر سے ملاقات کے لیے بے قرار تھا۔ اس نے ایک بزرگ کو اپنا مرشد بنایا اور اس کے مشورے سے طبیب بن گیا اور جوگی بن کر بھیس بدل کر رنگپور پہنچا اور سیدھو کھیرے کے مکان پر صدائیں لگائیں۔ کھیروں کی عورتیں، جن میں ہیر اور نورین بھی شامل تھیں، جوگی کو خیرات دینے باہر نکلیں۔ ہیر نے رانجھا کو پہچان لیا اور رانجھا نے اپنا مقصود دیکھ لیا۔ رانجھا نے رنگپور میں ڈیرا لگا لیا اور خیرات کے بہانے ہیر کا دیدار کرتا رہا۔ بالآخر ہیر نے نورین کے ساتھ مل کر پروگرام بنایا، جس کے مطابق ہیر کو سانپ نے ڈس لیا۔ جب ہیر بے ہوش ہو گئی تو اس نے کہا کہ اس زہریلے سانپ کے ڈسنے کا علاج اس طبیب کے پاس ہے، جو کئی دنوں سے رنگپور کے باہر ڈیرا لگائے بیٹھا ہوا ہے۔ اسے بلاؤ۔ جوگی طبیب بلایا گیا۔ ہیر اور رانجھا کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا تاکہ طبیب اپنا نسخوں کے ذریعے ہیر کو صحت یاب کر سکے۔ چنانچہ نورین نے کمرے کی دیوار میں نقب لگائی۔ ہیر رانجھا دونوں بھاگ گئے۔ نورین بھاگ کر مراد کے پاس پہنچ گئی۔ جب بہت دن گزر گئے تو ہیر رانجھا نے سوچا اب معاملہ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا، کیونکہ رانجھا ہیر کو کہتا تھا ماں باپ کو راضی کے بعد شادی کریں گے۔ اب رانجھا اور ہیر واپس اپنے گاؤں پہنچ گئے۔ آخر کار دونوں کی محبت رنگ لے آئی۔ سب گاؤں والوں نے فیصلہ رانجھے کے حق میں سنا دیا۔ بحث مباحثے کے بعد آخر ہیر کے والدین دونوں کی شادی پر رضامند ہو گئے اور ہیر رانجھا خوشی میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔
شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئی دھوم دھام سے۔ ہیر بہت خوش تھی، دلہن بنی اور وہاں رانجھا کی بھابیاں اور بھائی رانجھے کو دولہا بنا کے بارات لے کر نکلے۔ ہیر انتظار کر رہی تھی بے صبری سے، سہیلیاں تنگ کر رہی تھیں۔ ہیر صبر کر، تیرا رانجھا آ جائے گا۔ گھوڑے پہ سوار بارات لے کے ہیر شرما کے نظریں جھکا دیتی ہے۔ ہر طرف شور تھا، بارات آ گئی ہے۔ ہیر دلہن بنی کمرے میں مگر حاسد کیدو نے عین شادی کے دن لڈو لے کر ہیر کے پاس آیا۔ ہیر سے کہا، یہ لڈو ماں نے دیا ہے، کھا لے۔ ہیر منع کرتی ہے، پھر آخر کار ایک لڈو جس میں زہر ملایا تھا کیدو نے کھلا کر ہیر کا کام تمام کر دیا۔ ہیر تڑپ رہی تھی، اس کی سہیلی نے دیکھا اور چلا اٹھی، اپنی محبوبہ کے پاس بھاگا آیا۔ جب ہیر کو دیکھا، ہیر آخری سانسیں لے رہی تھی، ہیر نے اشارے سے بتایا اور رانجھے کی باہوں میں دم توڑ گئی۔ رانجھا چیخ چیخ کے رونے لگا اور جو حاسد کیدو نے زہریلا لڈو دیا تھا ہیر کے ہاتھ میں تھا، وہی لڈو رانجھے نے کھا لیا۔ اس طرح ہیر رانجھا ہمیشہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آخر کار ان کے عشق کا انجام جو دنیا والوں نے کیا، ایک درد بھری آنسوؤں میں لکھی گئی داستان۔ آج ان کا ذکر ہیر رانجھا مثال محبت میں کیا جاتا ہے جو صدیوں تک امر رہے گا۔ یاد میں جس کی تڑپتا ہے ابھی تک پنجاب، درد پنجاب کے سینے سے چرا لایا ہوں، چند ٹکڑے دل وارث کے اٹھا لایا ہوں۔ درد کو کیسے سجایا ہے یہ جی جانتا ہے، جشن غم کیسے منایا ہے یہ جی جانتا ہے۔